سونو ڈاگ کے معزز سامعین کو سونو کا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو پری زاد اور زرجانہ کی کہانی سنانے لگی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ والدہ ایرانی اور والد پٹھان فیملی سے تھے۔ دو حسین نسلوں کے سنجوگ سے جس اولاد نے جنم لیا ہو وہ پری زاد اور پری چہرہ ہی کہلائے گی۔ ہمیں جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دوسری اور میرا بھائی پری زاد تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ تبھی ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میری منگنی چچا زاد اور بھائی کی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی جس کا نام زرجانہ تھا۔ ہم سب سننے شعور پہنچے تو اس حقیقت کا علم ہوا۔ بھائی کو اپنی منگیتر زرجانہ قطعی پسند نہ تھی۔ وہ امی سے گاہ بگاہ اپنی ناپسندگی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ ہاں ہوں میں ٹال دیتی کہ ایسے معاملات میں فیصلے ابو ہی کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی شادی کے چرچے ہونے لگے۔ وہ پہلے ہی زرجانہ سے شادی سے انکاری تھا۔ اب کھل کر کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں اور ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا۔ والد صاحب سختی سے اپنے فیصلے پر قائم تھے اور بھائی ضد پر کہ شادی کسی سے بھی ہو انکار نہیں کروں گا مگر زرجانہ سے نہیں۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اس کو اپنی منگیتر سے چڑ ہو گئی تھی۔ غالباً وہ زرجانہ سے زیادہ اس کی والدہ یعنی ہماری پھپھو کو ناپسند کرتا تھا۔ والد صاحب نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ بیٹے کی ایک نہ سنی اور کہا کہ چل کر میرے ساتھ اپنے ناپ کے جوڑے درزی سے سلواؤ۔ شادی میں کم دن رہ گئے تھے۔ ابو کا گھر کے ہر فرد پر رعب تھا۔ جب انہوں نے پری زاد کو گاڑی میں بٹھایا وہ بنا ہل و وجاہت ان کے ساتھ ہو لیا۔ کپڑا خریدا گیا اور پھر درزی کو ناپ دیکھ کر جوڑے سلوانے کا آرڈر دے دیا گیا۔ جس روز بھائی نے اپنی شادی کے جوڑے اٹھانے تھے والد صاحب نے رسید دے کر کہا کہ جا کر جوڑے لے آؤ۔ رسید لے کر بھائی چلا گیا۔ وہ صبح کو گیا اور شام ہو گئی واپس گھر نہ آیا۔ والد کام سے لوٹے تو پوچھا پری زاد کہاں ہے؟ کیا جوڑے لے آیا ہے؟ والدہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ابو کو فکر ہوئی۔ اسی وقت ٹیلر کے پاس پہنچے۔ اس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں آیا۔ ہاں جوڑے تیار ہیں، آپ لے جائیں۔ اب والد صاحب کو فکر نے گھیرا۔ جہاں تک پہنچی تھی وہاں گمان تھا پری زاد وہاں موجود ہوگا۔ وہاں گئے، ہر جگہ پتہ کروایا۔ بھائی کو ملنا تھا اور نہ ملا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتفاق کے اسی دن پھپھو بھی زرجانہ کی شادی کے جوڑے اپنی درزی سے لینے آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی جوڑے ٹرائی کر رہی تھی کہ ٹھیک سلے ہیں یا نہیں۔ امی نے بھی ان سلا کپڑا پھوپھی کو بھجوا دیا تھا کہ جب تم زرجانہ کے کپڑے سلوائی کرنے جاؤ تو بڑی کے جوڑے بھی سلوائی کروا لینا تاکہ صحیح سلائی ہو جائے۔ ساتھ ہی سلائی کی رقم بھی دے دی تھی۔ امی نے بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے خریدے تھے اور پھوپھی خاص طور پر ایک مشہور ٹیلر کے پاس گاؤں سے شہر آئی تھی۔ واپسی میں اس خیال سے ہمارے گھر آ گئی کہ شام ہو رہی تھی۔ سوچا کہ بھائی کو کہوں گی اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ آئیں گے اور بڑی کے سلے ہوئے جوڑے بھی بھابھی کو دے جاؤں گی۔ وہ لوگ انتہائی مسرور آئے تھے لیکن جب ہمارے گھر میں قدم رکھا تو یہاں سوگ سی کیفیت تھی۔ سبھی کے چہرے اترے ہوئے، سب بہت پریشان تھے۔ پری زاد کی گمشدگی کی وجہ سے ہماری رونی شکلوں کو دیکھ کر پھوپھی نے پوچھا خیر تو ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ تو پیش نہیں آ گیا؟ یہ شادی کا گھر ہے مگر ہر شخص اداس ہے۔ قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ والدہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے اور نیل نہر بہنے لگے۔
اب تو پھوپھی کو بھی تشویش ہوئی کہ کوئی سنگین معاملہ ہو گیا ہے۔ بالآخر ان کو بتانا پڑا کہ پریزاد صبح شادی کے جوڑے لینے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ لٹل ماسٹر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ادھر نہیں آیا۔ بہت ڈھونڈا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کیا گھر سے ناراض ہو کر گیا تھا؟ پھوپھی نے سوال کیا۔ بس ایسے ہی سمجھ لے، میرے منہ سے نکل گیا۔ کسی بات پر ناراض تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور امی ابو زبردستی کر رہے ہیں۔ میں نے بس اسی قدر بات منہ سے نکالی، لیکن میری چھوٹی بہن نے کہہ دیا کہ وہ زرجانہ کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے وہ شادی سے انکاری ہے، اور یہ جھگڑا بہت دنوں سے چل رہا تھا۔ اس لیے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا، مگر ابو نے اس کی بات نہ سنی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ایسا تو لڑکے اسی وقت کرتے ہیں جب وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ پھوپھی نے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں، معلوم ہوتا تو کوئی حل نکالتے، بس وہ بغیر وجہ بتائے انکار کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں زرجانہ کے سامنے ہو رہی تھی اور اس لڑکی کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ ایسی مردہ ہو گئی جیسے اس کا وقت آخر آ پہنچا ہو۔ اس روز پھوپھی واپس گاؤں نہ گئی، ہمارے گھر قیام پذیر ہوئی۔ بھائی کو گئے تیسرا دن تھا، پھوپھی ابھی تک ہمارے گھر قیام پذیر تھی۔ ظاہر ہے کہ تشویش کی بات تھی، کئی طرح کے گمان دل کو گھیرے تھے۔ ممکن ہے کہ پریزاد کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، ہمارے علاقے میں دشمنی بھی چلتی تھی، ممکن ہے کہ کسی دشمن نے نقصان پہنچایا ہو۔ بتا نہیں سکتی کہ ہمارے گھر پر کیسا غم کا سیاہ ابر چھایا ہوا تھا۔ 10 روز بعد شادی تھی، ساری تیاریاں تقریباً مکمل تھیں اور اچانک پریزاد غائب ہو گیا تھا۔ امی اور پھوپھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہم بہنیں سجدے میں گری، اپنے بھائی کی واپس زندہ سلامت لوٹنے کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھی، اور والد صاحب کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ پریزاد کے کلاس فیلوز اور دوستوں کے پاس جا جا کر معلومات لے رہے تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے۔ بھائی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھپھو زرجانہ اداس گاؤں لوٹ گئی کہ پریزاد کی خیریت کی خبر آ جائے تو فوراً مطلع کرنا۔ 15 دن بیت گئے، شادی کی تاریخ گزر گئی، میرا بھائی نہ لوٹا۔ ابھی ہم اسی غم میں گھلے ہوئے تھے کہ اچانک خبر آ گئی، زرجانہ نے زہر کھا لیا ہے اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسی شہر کے ہاسپٹل میں لے آئے تھے۔ 4 دن موت سے لڑنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ جس قدر دکھ بھائی کی گمشدگی کا تھا، اس سے کہیں زیادہ زرجانہ کا ہوا۔ پریزاد کے بارے میں امید تھی کہ شاید لوٹ آئے یا اس کی خیریت کی خبر آ جائے، لیکن زرجانہ تو جان کی بازی ہار گئی تھی اور اب وہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ معصوم اور جذباتی لڑکی کیسے انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس کی میت کے ساتھ ہمارا سارا گھرانہ پھپھو کے گاؤں چلا گیا۔ پھوپھی نے اس شادی کا سرخ جوڑا پہنایا اور موت کے کٹورے میں سجا کر دلہن بنا کر لٹا دیا۔ کیا بتاؤں کیسی پیاری لگ رہی تھی۔ شاید رخصتی کے وقت بھی ایسا روپ اس پر نہ آتا، لیکن اب تو اس کا وقت رخصت تھا۔ وہ اللہ، کسی نوجوان پر یہ وقت نہ آئے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ یہ قیامت کا سماں تھا۔ 3 دن پھوپھی کے گھر قیام کیا اور چوتھے دن ہم گھر آ گئے۔ ہمیں آئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ والدہ نے دروازہ کھولا، سامنے پریزاد کھڑا تھا۔
والدہ زرجانہ کا غم بھلا کر اپنے بیٹے کی صورت دیکھتے ہی قابو سے باہر ہو گئی اور میرا لختے جگر کہتے ہوئے بیٹے سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، شکر ہے تو زندہ ہے، شکر ہے تو واپس آ گیا۔ ممتا بھی عجیب شے ہوتی ہے، ایک ماں کا دل اجڑا تھا اور اس کا دکھ بھلا کر دوسری ماں اپنے بیٹے کی سلامتی پر خوشی سے دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ ماں نے سوال کیا۔ اس وقت تو میں غصے میں چلا گیا تھا ماں، کیونکہ آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ میں لاہور ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ وہ دوست اور اس کے والدین نے بہت سمجھایا تو میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اسی وجہ سے واپس لوٹ آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی خوشی اور مرضی سے مجھے شادی کر لینی چاہیے، والدین کی دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی واپس آنے کا فیصلہ کیا، ورنہ دل میں یہی ٹھان کر گیا تھا کہ اب کبھی گھر نہیں جاؤں گا اور بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ زرجانہ خودکشی کر چکی ہے۔ وہ پریزاد سے دل ہی دل میں اس قدر پیار کرتی تھی کہ اس کی جدائی اس کے لیے سوانح روح بن گئی تھی۔ بھلا جس لڑکی کے دل میں بچپن سے ہی اس کے منگیتر کا پیار ہو تو وہ کسی اور کے ہونے کا کیسے تصور کر سکتی ہے، جبکہ والد صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر پریزاد کسی طور قابو میں نہ آیا تو ہم زرجانہ کی شادی اپنے دوسرے بیٹے گل رخ خان سے کر دیں گے۔ گل رخ خان میری چھوٹی بہن اتنی نادان کہ اس نے زرجانہ کو اکیلے میں رات کے وقت جب دونوں سونے کے لیے لیٹی تو ساری باتیں گوشہ گزار کر دی۔ تبھی اسے یقین ہو گیا کہ پریزاد اسے شادی نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بھاگ چکا ہے۔ وہ اصل بات بھی یہی تھی، مایوسی اور دکھ، یہ کیفیت وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ صبر سے کام لینے کے بجائے اس نے زہر کھا لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ سبھی کو زرجانہ کی جوان موت کا بہت دکھ تھا، مگر سب سے زیادہ دکھ پریزاد کو ملا۔ وہ خود تو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو مجرم۔ اس قصور کی سزا جسمانی مل جائے تو انسان سہ لیتا ہے، لیکن روح کی سزا اور ضمیر کی سولی ایسی تکلیف دہ سزا ہیں کہ عمر بھر آدمی اذیت میں رہتا ہے۔ یہ ایسی سخت سزائیں ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی۔ آج بھی میرا بھائی اداس ہے، اس کے چہرے پر اس دن سے آج تک کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا بھی ہے تو ایسے جیسے رو رہا ہو، کیونکہ اس کا دل ہر وقت اندر سے روتا ہی رہتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے کہ زرجانہ نے زندگی میں اس سے محبت کی اور پریزاد کو اس سے اس وقت محبت ہوئی جب اس نے اپنی زندگی کا دامن چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے مر کر میرے بھائی کو ایسی سزا دی کہ جب تک پریزاد زندہ رہے گا اس سزا کو جھیلنے پر مجبور ہوگا۔